बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो के आगाज़ पर ही ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और जब गोली चलाई मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। मैं पंजाब पुलिस और पंजाब की इंतजामिया को पैगाम देना चाहता हूं, अगर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया मेरे कारकुनों पे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पंजाब में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आईजी ताहिर आलम तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है। मुश्ताक सुकेरा तुम्हें भी मैं जेल के अंदर डलवाएंगे। सुहेल ताजिक सीसीपीओ फैसलाबाद, तुम्हारे में और कुल्लू भट्ट में कोई फर्क नहीं है, तुम्हें भी जेल में हम पहुंचाएंगे। वकास नाजिर गुजरांवाला का सीसीपीओ, वकास कान खुल के सुन लो, तुम्हारा भी टाइम खत्म हो गया, शरीफों का भी टाइम खत्म हो गया। और हुमायूं ताड़ड़ सीसीपीओ रावलपिंडी, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में बुरा होगा तुम्हारे से। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा किया, इसे दिखाने का एक ही मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि ये ना सिर्फ हमारे साबिक वज़ीर आज़म बल्कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और दुनिया में सेलिब्रिटी के तौर पर जाने वाले इमरान खान का जोश खिताबत है। किस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो खुद ही अयां है, लेकिन इस वक्त वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। आसान अल्फाज में कि एक मुश्किल के बाद उससे बड़ी मुश्किल, या आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस पर समाअत हुई जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इनिशिएट किया गया। वो जो आपने क्लिप में के आगाज़ में देखा और सुना कि किस तरह वो एक खातून एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को मुखातिब कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद, तो आज अदालत ने इस पर बड़ी संगीन तो नहीं कहे, संजीदा और इस तरह के रिमार्क्स दिए जिसमें अदालत का एक अंदाज़ बरहमी अयां था। मिसाल के तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये इंतहाई संजीदा मामला है, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया की एक खातून जज का मामला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया का मामला है। अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और इसके बाद उन्होंने इमरान खान को इजहार वजूह का नोटिस दिया जिसको शोकाज नोटिस कहते हैं, और 31 अगस्त को ज़ाती तौर पर अदालत में तलब कर लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में मज़ीद बड़ा बेंच तश्कील दें। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजों की कुल तादाद है वो 7 है, तो 3 जजेस आज इसकी समाअत सुन रहे थे,
جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار۔ اب اس کے علاوہ 3 جج صاحبان اور ہیں، انکلوڈنگ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر منلہ، اور وہ ظاہر ہے آج کل تعطیلات پر ہیں، ویکیشن پر ہیں، جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں جج صاحبان کی، لیکن 31 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ 30 اگست کو ہی عمران خان کو الیکشن کمیشن نے بھی توہین عدالت کے سلسلے میں طلب کر رکھا ہے۔ اب دونوں عدالتوں میں اگر عمران خان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ ان کے لیے 5 سال تو بالکل فلیٹ جسے کہتے ہیں کہ نااہلی ہے۔ لیکن اگر عدالت ہارش ہو، خاص طور پر میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، تو عدالت سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ یہ جو جلسہ عام میں عمران خان نے جو خاتون جج کو صرف برا بھلا یا کوئی اس طرح کی تضحیک یا توہین نہیں کی، بلکہ ان کو دھمکی بھی دی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہال ہاشمی کیس میں عدالت نے نہال ہاشمی کو 2 یا 3 مہینے کی قید کی سزا بھی دی تھی۔ وہ سینیٹر تھے، ان کو سینیٹرشپ سے نااہل قرار دیا گیا تھا، یعنی کسی بھی عوامی عہدے سے 5 سال کے لیے۔ وہ وکیل تھے، ان کا جو لائسنس ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، بعد میں شاید ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ لیکن اسی طرح اگر آپ کے علم میں ہے تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالت کی حکم عدولی پر ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ایک سزا سنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ میں تو کہوں گا افسوسناک بات ہے کہ عمران خان ماضی میں کم از کم، یا ان کی حکومت کے جو وزراء ہیں، کم از کم 3 مواقع پر ان کو عدالت نے بہت بڑی رعایت دی۔ ایک تو جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں، جب عمران خان نے شرمناک کا کوئی لفظ استعمال کیا تھا جج صاحبان کے لیے، تو افتخار محمد چودھری کی عدالت میں عمران خان نے جا کر معافی مانگی، انہوں نے معافی قبول کر لی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عدالت کی صوابدید ہے، معافی قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس وقار احمد سیٹھ، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت والا فیصلہ سنایا تھا، اس کے بعد اس وقت کے وزیر قانون اور کچھ دیگر وفاقی وزراء نے ان کا نام لے کر ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کا نام لیا اور ان کی تذلیل کی، توہین ہی نہیں تذلیل کی۔ لیکن اس کے بعد ان کو بھی معاف کر دیا گیا جب انہوں نے غیر مشروط طور پر معافی مانگی۔ اس کے علاوہ وہ جو 25 اور 26 مئی والا جو واقعہ ہے، اس میں بھی عدالت عظمیٰ نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور عمران خان کو جانے دیا یا معاف کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ماہرین قانون ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس مرتبہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس مرتبہ ایک ماتحت عدلیہ کی جج صاحبہ جو کہ خاتون ہیں، ان کو جلسے میں للکارا گیا، ان کا نام لیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی، ان کو کہا گیا کہ انہیں شرم نہیں آئی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں فیصلوں پر، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، تو وہ ایکشن بے شک قانونی کارروائی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کا پبلکلی اعلان نہیں کر سکتے۔ آپ عدالتی فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ جج کو ہدف تنقید نہیں بنا سکتے، چاہے وہ سول جج ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، وہ اس بات کی نزاکت یا سینسٹیوٹی کو جانتے ہیں، کیونکہ لوور جو کورٹس ہیں وہاں تو ججوں کے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی مخلوق یا جس طرح کی جنریشن عمران خان نے تخلیق کی ہے، نفرت سے بھری ہوئی، انتقام سے بھری ہوئی، گالم گلوچ سے بھری ہوئی، اور جس طرح تو اب وہ جج صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح عدالت نے حکومت
جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان کو اضافی سیکیورٹی دیں گے، تو انہوں نے کہا جی بالکل دیں گے. لیکن ماتحت عدلیہ میں آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک پھیلی ہوئی ہے فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، بے چینی ہے. اسی طرح جو پاکستان کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے جسے ہم وکلا برادری کہتے ہیں، ان میں بھی جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کہ جناب کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو فوراً طلبی، تو یہاں پہ ایک خاتون جج صاحبہ کے بارے میں اتنی ہرزہ سرائی کی گئی. اور نہ صرف، اور آج عدالت عالیہ میں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جس کا دل کرے وہ بیوروکریسی کو، پولیس کو، سول سرونٹس کو للکارتا پھرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ حکومت ہے، کل یہ حکومت نہ رہے تو یہ بھی آ کر اس قسم کا رویہ اپنائے گی. تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عدالت کا موڈ کافی سنجیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مزید لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. اسی لیے میں نے یہ جو انگریزی والا جو محاورہ تھا کہ آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر، یہ اس وقت عمران خان، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں متعدد ویڈیوز میں، کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ his fate has been sealed, the die has been cast. اب ان کے لیے کوئی وہ چارہ نہیں ہے. اب وہ جس طرف جاتے ہیں ان کے لیے ایک نہ ایک سنیر جیسے کہتے ہیں نا، ایک جال، ایک کڑکی کہہ لیں، وہ ان کے لیے بچھائے جا رہے ہیں. اور کوئی دوسرا نہیں بچا رہا، وہ خود اپنے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ یا مسائل پیدا کر رہے ہیں، دانستہ طور پر یا نہ سمجھی میں. نہ سمجھ تو میں ان کو سمجھتا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف سے لے کر اب وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تک تو وہ آ چکے ہیں. اب اس سے نیچے سول جج رہ جاتا ہے، پھر اس سے نیچے ایس ایچ او رہ جاتا ہے یا ایس پی رہ جاتا ہے. تو اگر ان کو موقع ملا تو ان کو بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن ان کا یہ رویہ قطعی طور پر اب ان اداروں کو قابل قبول نہیں جو ماضی میں ان کا ہر لاڈ، پیار، اچھی بری بات برداشت کرتے رہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.